رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک جو ہم نے انتخاب کیا ہے آج ڈسکشن کرنے کے لیے، اس کا تعلق ہمارے ایک احساس سے ہے، گلٹ، اور اس کا کانسیپٹ ہمیں ڈسکس کرنا ہے ان کانٹیکسٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی آف ہیل اینڈ پنشمنٹ. اس ٹاپک کو چننے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ آج کل کے دور میں جب ہم سائیکالوجی کو اتنی ترجیح دیتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ اور نفسیات کی بہت زیادہ گفتگو رہتی ہے، اس لحاظ سے اگر ان کانسیپٹس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ دکھے گا کہ زیادہ سے زیادہ اب جو ماہرین ہیں وہ اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ خاص طور پر پنشمنٹ نہ دی جائے ان کو. They have discouraged the concept of timeouts, punishments and hurtful consequences. وہ کہتے ہیں کہ جو بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کا ان کو جو نتیجہ ہے غلطی کا وہ نیچرلی ملنا چاہیے. جیسے فرض کریں کہ اگر بچہ اپنا لنچ اسکول لے جانا بھول گیا ہے تو اس کو پھر اپنی غلطی کا احساس خود سے ہونے دیں، اس کو خود دیکھنے دیں کہ اب وہ کیا کرے گا اپنی غلطی کے لیے. بار بار اس کو پیمپر نہ کریں اگر وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس کو الگ سے سزا بھی نہ دیں. جیسے بچوں کو الگ سے کھڑا کرنا، مارنا، ان ساری چیزوں سے ہرگز اب ہماری جو ماہرین ہیں وہ ہمیں منع کرتے ہیں. If we look at this concept of understanding of punishment, and we say that according to human psychology, punishment is a very detrimental concept. It doesn't work with human psychology. یعنی انسان کی فطرت کے خلاف ہے. لیکن اسلام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اگر اسلام دین فطرت ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ دین فطرت ہونے کے ناطے سے ہمیں اسلام کی وہ کانسیپٹس ہمارے لیے یوزفل ہونے چاہیے جو ہماری ایوری ڈے گروتھ کے لیے ہوں. جب ہم اللہ کا ایک نام استعمال کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو ہم رب کے اگر میننگ کو دیکھیں تو رب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو انسان کو ذرے سے لے کے کمال تک لے جائے. That entity which will take the seed and help it become a tree. If Allah subhanahu wa ta'ala is all about a growth mindset, if he is the Lord and the Master and the God who wants us to grow and succeed, then how is a God like that going to punish us? جبکہ ہمارے ماہرین بول رہے ہیں کہ پنشمنٹ کی انسان کی گروتھ کے لیے بہت منفی اثرات ہیں. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو تھوڑا ایک الیبریٹ کرنا ہے، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ لے کے آنی ہے، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہم یہی سمجھتے ہیں ہمیشہ سے کہ اسلام کیونکہ آخری دین آیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ سب سے لیٹسٹ ریلیجن تھا، یہ سب سے ماڈرن ریلیجن تھا. اور ایک شیخ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اسلام از اے ٹیکنالوجی آف ٹرانسفارمیشن. اٹس دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ٹرانسفارمیشن آف دا ہارٹ. یعنی انسان میں ایک بدلاؤ لانے کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے، ایوولوشن کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے اسلام از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں جو بھی ہمیں مواد ملتا ہے، جو بھی انفارمیشن، نالج، اللہ کا کلام ہمیں ملتا ہے، وہ ہماری گروتھ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس میں کوئی ایسی منفی اثرات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ انسان کی نفسیات پہ یا ہیومن گروتھ پہ اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو. لیکن اسٹیٹسٹکلی اگر ہم ایز مسلمز دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کنٹریز ہی میں سب سے زیادہ ہمیں ریگریشن نظر آتا ہے مسلمانوں کا، بہت لحاظ سے. نہ صرف یہ کہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیکل گروتھ، بلکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ
صفائی تمہارا نصف ایمان ہے، لیکن آپ کو مسلمان ملکوں میں ہی سب سے زیادہ گند نظر آئے گا اور آپ کو یہیں پہ سب سے زیادہ بیماریاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہمارے پاس طب نبی موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے ائمہ کی طب موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ایسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بیسک چیز ہماری صفائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ویمنز رائٹس دیکھ لیں، اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں، اس کے بعد اخلاقیات دیکھ لیں، تو ہم لوگ کو بہت زیادہ اس میں ایک ریگریشن نظر آ رہی ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ایسی کیا چیز ہو رہی ہے، ایسی کون سی مس انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا جو بیسک اخلاق ہے وہ کھو دیا، جو بیسک صفائی ہے، جو ہیومن ایتھکس اور ہیومن کامن سینس میں بھی لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی ہمیں مسلمان ملکوں میں بہت مشکل ہو گئی ہے ان چیزوں کے لیے، اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ تو اس میں کیا اسلام کا قصور ہے، یا اس میں قرآن میں ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جو ہے سامنے لیکن ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ ایک درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اچھا، تو اس کے لیے جو میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گی تو ایک ایگزامپل دوں گی کہ قرآن میں خداوند تعالیٰ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 83، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 83 میں خداوندہ فرماتا ہے کہ but no one believed Moses except some youths among his people، یعنی حضرت موسیٰ کے میسج پہ ایمان لانے والے لوگ کچھ ہی تھے جو ان کی قوم کے یوتھ تھے، ان کی قوم کے ینگسٹرز تھے۔ تو بہت سی دفعہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن یہاں پہ یوتھ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے، کیا یہ واقعی میں یوتھ تھے، ینگ لوگ تھے، یا خداوندہ ہمارا رجحان اس مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یوتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے جو ٹین ایجرز کا یا یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو ہر چیز کو قبول کرنے کے لیے ایک اوپن مائنڈ رکھتے ہیں، ایک اوپن ہارٹ رکھتے ہیں، ایک نیا فیشن آتا ہے، ایک نیا ٹرینڈ آتا ہے، وہ بڑے کھلے دل سے اس کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہماری اوپننیس کم ہوتی جاتی ہے، اب ہم ان آئیڈیاز کو اتنے ریڈیلی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو نئے آئیڈیاز کو قبول کرنے کی جو طاقت ہے وہ سب سے زیادہ ینگسٹرز میں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب ہمارے اولیاء اور انبیاء اللہ تعالیٰ کا میسج دے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹر سب سے پہلے آگے آ کے اس کو قبول کرنے کے لیے ان میں ریڈینس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مائنڈز کھلے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے افسوس کی بات تھی کہ جب رسول اللہ اپنا پیغام لے کر آئے تو کتنے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کے کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کے میسج کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ ہمارے پرانی روایتوں کے خلاف ہیں، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن ان کا کتنا بڑا ہی نقصان ہوا کہ رسول اللہ کی بات کو سننے سے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹس کھلے نہیں تھے، they were not open minded۔ جب بھی انسان کو گرو کرنا ہوگا، اس کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، تو اس کو اپنے پرانے خیالات کو ری اینالائز کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ہمارے امام فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ مومن کی زندگی کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، ان کے ہر دوسرا دن وہ تبدیلی میں، ارتقاء میں، ایوولوشن میں، چینج میں ہونا چاہیے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو چینج اور لرننگ کے لیے اوپن رکھیں گے۔ تو آج بھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ رکھیں، حضرت موسیٰ کے یوتھ کی طرح، اور اس کو ایک give it a hear، اس کو ایک آپ ترجیح دیں کہ چلیں لیٹس لسن ٹو دس، what is this، کیونکہ انسان کی گروتھ اس وقت ہی ہوگی جب وہ اپنے کسی نئی چیز کو قبول کرنے کی طاقت رکھے گا۔ اب ہم گفتگو کے اندر اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ عربی زبان میں جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یہ الفاظ ہم جن کو صیغے کہتے ہیں قرآن کے، کہ حاضر اور مستقبل کے جو صیغے ہوتے ہیں قرآن میں، اس کے لیے قرآن کی جو زبان ہے وہ ایک ہی لفظ استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب خداوندہ ہمیں فیوچر کے لیے دعوت دیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخرت آئے گی، یوم القیامت آئے گی، یوم دین آئے گا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، تو وہیں پہ اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں عربی کے رولز کے حساب سے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنت آپ کی ادھر ہی ہے، جہنم بھی اس وقت ہے، آخرت بھی اس وقت ہے، اور یوم القیامت بھی اسی وقت ہے۔ لیکن کیونکہ کسی نے اس کی ایسے ٹرانسلیشن کی نہیں ہے تو ہم نے کبھی اس بارے میں اس کو سوچا نہیں ہے۔
اس طرف میں آپ کی ترجیح اس لیے لے کے آ رہی ہوں کہ اول تو یہ گرامیٹیکل فیکٹ ہے, وی کانٹ ڈینائی اٹ, یہ چیز عربی زبان میں ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس خداوندہ نے عربک لینگویج میں ایک ہی رکھا اور وہ اسی طرح استعمال ہوا ہے. اب اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے ریسرچ کی اور میں نے علماء سے ڈسکشنز کیے اور گہرائی میں ان چیزوں کو جانچا, تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری جو آخرت ہے اس کا سامنا ہم اسی وقت کر رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, ان کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو اسی وقت جس وقت یہ شخص اس دنیا سے گیا, اسی وقت ایک زوردار دھماکے دار سی آواز آئی. جب اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون سی آواز تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص تھا جو کئی سالوں سے زندہ تھا اور اب یہ واصل جہنم ہو چکا ہے. تو اس کے جہنم میں گرنے کی وہ جو پتھر تھا جو 70 سال سے گر رہا تھا, اس کی گرنے کی آواز ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کی عمر 70 سال تھی, اور جب وہ یہاں سے اس دنیا سے گیا تو وہ جہنم میں گیا. تو اس کی ایک مسٹیکل ریالٹی تھی, یعنی پردے اٹھ گئے اور رسول اللہ نے ان کو ایک چیز ڈسکس کری کہ یہ بندہ اب جہنم ہی کے رستے پہ تھا 70 سال سے. یعنی یہ کہ ہمارا جو یہ پورا کانسیپٹ ہے کہ ہم یہاں پہ کام کرتے جائیں گے, وہاں پر کچھ جمع ہوتا جائے گا, پھر جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم کلیکشن کر لیں گے. اس چیز کو ہمیں اینالائز کرنا ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز ہماری فنگر ٹپس پہ ہے, ٹھیک ہے, ہماری انفارمیشن گوگل پہ ہے, ہمارا فاسٹ فوڈ ہے, ہماری ہر چیز فاسٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم بچوں سے پھر بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ریلیجن اس طرح سے قبول کریں جس کا نتیجہ ان کو مرنے کے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد سمجھ میں آئے گا, جبکہ ہمارے بچے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں یقین رکھتے ہیں, ان کو ہر چیز کا نتیجہ فوراً چاہیے ہوتا ہے. ریلیجن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے سے پیچھے رہ جائے؟ ہمارا ریلیجن اسلام لیٹسٹ ہے, اس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ زمانوں کے ساتھ چل سکے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی کوئی ایسی ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہ مل سکے جو ہمارے اکارڈنگ ٹو ٹائم سیٹ نہ چلے, ہمارے معیار ہمارے زمانے کے ساتھ ساتھ نہ چلے. اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جب خواب کو دیکھتے ہیں, ایک خواب ہے, جیسے اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ہمارا روحانی کانسیپٹ ہے کہ بعد میں ہماری کیا زندگی ہوگی, اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ہم پھر آگے اپنی گفتگو میں ہیل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, واٹ از ہیل. تو اس کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, کہ انسان سو رہا ہے زندگی میں اور جب وہ مر جائے گا تو وہ جاگ جائے گا. یہ ان کی سینگ ہے, وی آر سلیپنگ اینڈ وین وی ول ڈائی وی ول بیکم اویک. اسی طرح رسول پاک کی حدیث ہے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, ڈائی بیفور یو ڈائی, موت سے پہلے موت کو چکھ لو. اب یہ کون سی حدیثیں, اس سے کیا مراد ہے ہمارے اولیاء کی, ہمارے انبیاء کی کیا مراد ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک خواب کو آپ لیں اگر, تو آپ اس میں فرض کریں کہ جیسے خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے آپ کے پاس, اور اس خواب میں آپ کو اپنا والیٹ نکالنا ہے, پیسے دیکھنے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کو ڈونیشن دینا ہے, ٹھیک ہے, چیریٹی دینی ہے. اب آپ خواب میں ہیں, آپ ریالٹی میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا والیٹ دیکھتے ہیں اور آپ والیٹ میں دیکھتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس 1000 روپیز ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو صرف 1000 کا نوٹ ہے, میں اس غریب کو دوں یا نہ دوں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ خواب میں, یہ اصلیت نہیں ہے, خواب ہے. تو آپ ہچکچائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. فرض کریں یہ ایک سینیریو نمبر 1 ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں دیا اور آپ نیند سے اٹھ گئے. جب آپ نیند سے اٹھ گئے تو آپ کیا سوچیں گے, کاش میں نے 1000 دے دیا ہوتا ہے, کوئی پیسے میں یہاں تو نہیں لے کے آ سکتی تھی دنیا میں, خواب ہی میں رہنے تھے وہ, تو پورے کے پورے دے دیتی, کوئی اچھا کام ہو جاتا, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 1000 روپیز آپ کی والیٹ میں, کوئی مانگنے آیا, اور کیونکہ آپ کو ڈونیشنز دینے کا, چیریٹی دینے کی عادت بھی تھی, دل میں شوق بھی تھا, تو جیسے ہی کوئی آپ نے آیا اپنے فٹ سے اپنے خواب میں بھی وہ پیسے نکال کے دے دیے. اور جب آپ اپنے خواب سے بیدار ہوں گے تو آپ بولیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا خواب تھا, بڑا اچھا کام ہو گیا, اللہ میاں چلے یہ ایک کام ہوا, مجھے اچھا لگا. یہ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے
تو جو ہم نے اپنے دل کی ٹریننگ کی ہوئی ہوگی نا بس وہی ہم لے کے جا سکتے ہیں. یہاں سے مال دولت گھر پیسے بچے مقام آئیڈینٹی ہم یہاں سے کچھ بھی اٹھا کے لے جا نہیں سکیں گے جس طرح سے ہم خواب میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کر کے اس دنیا میں نہیں لا سکتے. That is the analogy of this life with the next life. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں اسی وقت محسوس ہونا چاہیے جیسے آپ نے اس خواب میں ایکسپیرینس کیا. اگر تو آپ کے دل میں کشادگی تھی, آپ نے ریئل لائف میں اپنی وہ ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ آپ آسانی سے چیریٹی دے سکتے ہیں, تو خواب میں بھی سائیکولوجیکل افیکٹ یہ ہوتا کہ آپ فوراً ہی چیریٹی دے دیتے. لیکن اگر آپ واقعی میں اپنی ڈیلی لائف میں ہچکچاتے ہیں تو پھر خواب میں بھی آپ ہچکچائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری دل کی ہم ٹریننگ کریں گے, جو اسکلپٹنگ کریں گے, بس ہم وہی اپنی کیریکٹرسٹکس میں لے کے جا سکتے ہیں. ہم کوئی اور ٹینجیبل چیز اس دنیا سے وہاں نہیں لے کے جا سکتے. اب میں آپ کو یہ چیز اس طرح سمجھاؤں گی کہ جیسے ہماری آخرت ہے, ہم آخرت کہتے ہیں, خداوند کہتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی آخرت کے اوپر زور دیتے ہیں, جو دنیا پہ اتنا زور نہیں دیتے, آخرت کو یاد رکھتے, وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے, بار بار ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ فرمایا کہ ہم عربی کے لحاظ سے ایک ایسی ٹرانسلیشن کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرت اسی وقت موجود ہے, ہمیں اسی وقت ایکسپیرینس کرنی ہے. ہمارا یوم القیامہ, ہمارا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ادھر ہی ہو رہا ہے. تو ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اس کو ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں کہ آخرت از مور ریئل دین یور دنیا. اس دنیا سے زیادہ آخرت اصل ہے, وہ تمہارا اصل مقام ہے. دیٹ از مور ریئل. اور بار بار ہمارے انبیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ دس لائف آف دس ورلڈ, ارتھلی لائف, از این illusion. یہ ایک مراج ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریئل ہے لیکن یہ ایک illusion ہے. اور سائنس اس وقت کوانٹم فزکس میں ہر چیز میں آپ کو یہ بتائے گی. آبویسلی آپ جا کے اس کو دیکھیں کہ وہ بولیں گے کہ وی آر 99.9999% اسپیس, وی آر ناٹ میٹر. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اب سننے کو ملتی ہیں سائنٹیفکلی بھی. لیکن ہمارے اماموں نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک illusion میں رہ رہے ہیں. دس لائف از ناٹ ریئل. جو آخرت کی زندگی ہے وہ زیادہ اصل ہے. تو اس وقت اس دنیا میں کیا ہم آخرت دیکھ سکتے ہیں, اس کو اینالائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اولیاء کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بچہ شکم مادر میں اپنے مدر کے ووم میں ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ارتھلی دنیا میں بھی موجود ہے, رائٹ؟ کیونکہ وہ مدر کے ووم میں ہے اور مدر کا ووم ارتھ میں ہے. سو ان دیٹ سینس بچہ ارتھ پہ ہی ہے. اٹس جسٹ دیٹ دیر از اے ویل آف دا ووم. وہ رحم مادر کی وجہ سے اس وقت ارتھ کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا, لیکن وہ موجود ضرور ہے. اسی طرح ہم بھی آخرت کی زندگی کے ووم میں موجود ہیں, لیکن کچھ ویلز کی وجہ سے ہم اس دنیا کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے. لیکن آج میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہی ہوں, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے آخرت کے ٹیمپریچرز اور ویدرز کو اینالائز کیسے کریں گے, کہ وہاں کا درجہ حرارت کیا ہے. از اٹ ہیلش اور از اٹ heavenly, right? We want to analyze that and understand that. اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو ہماری اندرونی دنیا ہے, جو ہماری نفسیاتی دنیا ہے, جو ہمارے اندر کے ایموشنز اور فیلنگز ہیں, وہ ہماری آخرت کے مانند ہے, وہ ہماری ریئل ورلڈ ہے. اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کرتی ہوں. فرض کریں کہ ایک دن آپ کی بہت قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے, یا آپ in your workplace you had a very bad day, اور وہاں پہ آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے, یا کوئی چیز آپ سے ٹوٹ گئی ہے تو آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے, تو آپ بہت بیڈ موڈ میں گھر آتے ہیں. اور جب آپ بیڈ موڈ میں گھر آ رہے ہیں اور بہت سیڈ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں the food that you're served is, فرض کریں your favorite food, بریانی فار ایگزامپل. اور جب آپ بریانی دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یار مجھے تو موڈ ہی نہیں ہو رہا, آج تو بالکل طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, میری تو بھوک ہی مر گئی ہے. ٹھیک ہے, so your inner world was upset and you did not want to eat the outer biryani, and you leave it and you don't eat it and you don't even enjoy it, اور زبردستی آپ ایک دو نوالے کھا لیں گے. ٹھیک ہے, اب وہی بریانی آپ کے گھر میں پکی ہوئی ہے, بٹ دیٹ ڈے یو ہیڈ اے گڈ ڈے, another day you had a good day, آپ کو بہت اچھا دن گزرا اور آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے, آپ کے کوئی پرانے دوست آ گئے, انہوں نے آپ کو ٹریٹ دے دی ہے, یا ملنے آ گئے, یا you had a really good day at work, for some reason you're in a very happy mood.
اب اس دن جب آپ گھر پہ آ رہے ہیں اور آپ بس بریانی سرو ہوئی ہوئی ہے تو آپ خوشی خوشی کھا رہے ہیں, پوری پلیٹ صاف کر دیا آپ نے, تو بالکل اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میرا تو موڈ بہت اچھا ہو رہا ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. سو یو ایٹ یور بریانی اینڈ یو انجوائے اٹ. Now what we need to notice over here is that the food was the same, the taste was the same, the reality of your biryani was the same, but your experience was not the same of it. The experience of biryani changed according to your inner world. So there is something inside of us which dictates the reality of the outer world. وہی دنیا ہمیں کبھی بیزار لگتی ہے, کبھی ڈپریس لگتی ہے, کبھی خوش لگتی ہے, کبھی اداس لگتی ہے, depending on the inner temperature, depending on the inner weather, depending on what is going on in the inner world. جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رب العالمین, تو وہ صرف اس لیے نہیں ہے عالمین کہ وہ ہمارے کاسموس کی گلیکٹک گیلیکسیز اور ملکی ویز کے بارے میں ہم خالی عالمین کی بات کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے اپنے اندر بہت سارے عالمین موجود ہیں. تو قرآن میں خداوند فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم نے تمہارے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں باہر ہورائزنس میں بھی اور تمہارے اندر بھی. یعنی the inner world and the outer world is reflective of each other. جس طرح باہر دنیایں ہیں اسی طرح ہمارے اندر بھی دنیایں ہیں, عالمین ہمارے اندر بھی ہیں. وہ کون سی دنیایں ہیں؟ psychological world, mental world, emotional world, physical world, spiritual world. There's so many worlds within us. اور ان کے اندر different temperatures ہوتے ہیں, different weathers ہوتے ہیں. اور خدا بندہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر کا محاسبہ کرتے رہو. روز آنا سونے سے پہلے ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ you have to spend time on accountability. آپ اپنا جائزہ لیں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے آج کیا کیا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے لیے جس طرح سے آخرت اور دنیا کا کمپیرزن ملتا ہے تو ہمیشہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کو دی جاتی ہے. اب اگر آپ اس آخرت کو اپنے اندرونی دنیا سے میچ کریں, if you equate your آخرہ to your inner world and then you try to analyze how you are doing today, how you are feeling today. اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو یہ دنیا ہے, جو لفظ ادنا سے آتا ہے, نچلی دنیا, سب سے لوئسٹ ورلڈ, میٹر والی دنیا, مٹیریل والی دنیا, سب سے ڈینسسٹ جو ہماری یہ ارتھلی لائف ہے جس کو خدا بندہ دنیا کا نام دیتا ہے, ادنا بولتا ہے, لوئسٹ بولتا ہے, تو وہ ہے مٹیریل ورلڈ. ٹھیک ہے. اور جو آخرت کی جو دنیا ہوتی ہے, جو آگے کی دنیا ہے جہاں پہ بہت نور ہے, روشنی ہے, اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ لائٹ والی دنیا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ ڈینس, دیٹ از ناٹ ڈارک. سب سے ڈارکسٹ ایگزسٹنس جو ہے وہ دنیا کا ایگزسٹنس ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کبھی کبھی ہم لوگ جب سیڈ یا اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ my heart is very heavy today, I'm feeling very burdened today, I'm feeling very very heavy today. بہت بوجھل فیل ہو رہا ہے میرا دل, بہت بوجھل سا محسوس ہو رہا ہے مجھے. اور جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, جوائفل موڈ میں ہوتے ہیں, ہوپ فل موڈ میں ہوتے ہیں, خدا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ بولتے ہیں ٹوڈے I'm feeling very light, I'm feeling very good today, I'm feeling very light today. آج تو میں آسمانوں پہ اڑ رہی ہوں. اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں. Because the states within are heavenly and the states within are hellish. جب ہم burdened ہوتے ہیں, جب ہم heavy ہوتے ہیں, تو ہم نے hellish spectrum پہ آ چکے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم خدا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس مقام پہ ہم لوگ جب hellishness کے state میں ہوتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ہم لوگ اداسی میں ہوتے ہیں, ہم لوگ مایوسی میں ہوتے ہیں, جس کو خدا کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو وہ ہم جتنا جتنا روشنی سے دور ہوتے جاتے ہیں, جتنا جتنا خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں, ہم لوگ دنیاوی ہوتے جاتے ہیں. اور جتنا جتنا ہم روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں, جتنا خدا سے کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں, اتنا ہم لائٹ اور روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں, اور یہ خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. اسی کی ایک اور مثال وہی خواب میں ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں ہماری باڈیز ڈینس ہوتی ہیں, مٹیریلی ہیوی ہوتی ہیں, لیکن جو خوابوں کی دنیا ہوتی ہے وہاں ہماری وہی جسم ہوتا ہے لیکن وہ ہلکا ہوتا ہے, اس میں ویٹ نہیں ہوتا, اس میں وزن نہیں ہوتا, بیکاز اٹس اے ہائر ریلم, اٹس اے ہائر ورلڈ دین دس دنیا. تو اب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ راحت کو ڈھونڈتے ہیں, ہم لوگ خوشی کو ڈھونڈتے ہیں, ہم لوگ ہیپینس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو ہم لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ اب
میں نے آپ کو اس وقت تک 2-3 چیزیں بتائی ہیں, آئی ہوپ بہت ہیوی ڈوز نہ ہو جائے, لیکن جسٹ ٹو ریکیپ, ہم نے آخرت کی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھا کہ ہماری اندرونی دنیا ہماری آخرت ہے. اس کو آپ قرآن کی ٹرانسلیشن سے میچ کریں اور تفسیر میں جا کے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا میچ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ hellishness and heaven is a state, right? So ان states کو analyze کرنے کے لیے بھی آپ اپنا اندرونی ٹیمپریچر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. بدھا کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے بہت اچھی سی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں we are not punished for our anger, we are punished by our anger. یعنی غصہ اس وقت کریں گے اور بعد میں جا کے کوئی ہمیں عذاب ہونے والا ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن اس وقت جو غصے کی حالت سے ہماری اپنی تباہی ہو رہی ہے, وہ ہماری اپنی جہنم ہم بنا رہے ہیں. اٹس ویری آبویس رائٹ, جب ہم غصہ کرتے ہیں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں جن کا عام طور پہ پارا جو ہے وہ اونچا رہتا ہے, جو یو نو نیڈ اینگر مینجمنٹ. So we are creators of our own heaven and we are creators of our own hell right here, right now. اب ہم امام علی کی ایک سینگ کو دیکھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اور امام علی فرماتے ہیں کہ تم راحت کو دنیا میں ڈھونڈتے ہو لیکن خدا نے اس کو یہاں رکھا ہی نہیں ہے, وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اس دنیا میں ہیپینس نہیں ہو سکتی کبھی بھی, کیا ہم خوش نہیں رہ سکتے کبھی بھی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اولیاء اللہ تو ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, ہر وقت سکون میں ہوتے تھے, ان سے جو ملتے تھے لوگ وہ خوش ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. تو اور پھر قرآن میں خداوندہ ہمیں دعا کی تاکید کرتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ یا اللہ تو مجھے دنیا کی بھی اچھائیاں حسنہ دے, حسنات گڈنس دے, آخرت کی بھی گڈنس دے. تو پھر اگر ہم سے خود یہ دعا منگوا رہے خدا کہ آخرت میں بھی اچھائی مل سکتی ہے, دنیا میں بھی مل سکتی ہے, تو پھر امام علی کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ خدا نے راحت کو دنیا میں رکھا ہی نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے راحت کبھی نہیں پا سکتے, ٹھیک ہے. ہم جو بھی چیزیں خرید لیں, گھر بنا لیں, اولاد لے لیں, ہسبینڈ وائف کی محبت لے لیں, ہر چیز کر لیں, لیکن جو اصل سکون ہے, جو اصل راحت ہے, وہ دنیا کے اندر نہیں ہے, دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے, وہ باہر کی آؤٹر ایکسٹیریئر ورلڈ میں نہیں ہے. جب تک انر ورلڈ ایٹ پیس نہیں ہوگا آپ کو راحت نہیں مل سکتی. سو یور پیس اینڈ راحت جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جو گڈنس آف دس دنیا ہم مانگ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم گڈنس آف آخرت مانگ رہے ہیں, کیونکہ جب تک آخرت کی گڈنس نہیں ہوگی دنیا میں ہمیں گڈنس محسوس ہی نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں اللہ ہمیں اگر دنیا کی راحت دے رہا ہے, بریانی دے رہا ہے, لیکن اندر کی راحت نہیں تھی تو بریانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے کو ملتی ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ priority and permanence go to the inner world. Priority and permanence goes to the akhirat, which is your inner world. اسی لیے ہمیں اپنے انر ویدر کی انالیسس کانسٹنٹلی کرنی ہے if you want to be in a state of peace and joy. ایک درود پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اچھا, اب ہم ایک ڈسکشن جو اسپیشلی آج مجھے کرنا ہے وہ ہے انر اسٹیٹس میں ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انر اسٹیٹس کے ایموشنز کے لیے ہم ایک ایموشن کو میں نے آج پک کیا ہے, وہ ہے گلٹ. اب گلٹ کی روٹ ہمیں کانسٹنٹلی ملتی ہے کسی کے ناراض ہو جانے میں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے, اگر آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہ اتریں تو پھر آپ کو گلٹی محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ ریئلی بیڈ, آئی ایم فیلنگ ریئلی گلٹی, آئی لیٹ دیم ڈاؤن, میں ان کے معیار پہ پوری نہیں اتر سکی. تو یہ جو لیک ہوتی ہے, ایک انر لیک, فیلنگ آف لیک ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ ورتھی, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ان کانٹیکسٹ آف پنشمنٹ. اب ہم نے ہیل بھی دیکھ لی, ہیون بھی دیکھ لی. تو قرآن میں جو بار بار خداوندہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسی جہنم بنائی ہے اور ایسی آگ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. اس کے لیے ایک چیز مجھے یہ سمجھانی ہے آپ لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت اپنا جو انٹروڈکشن کرتا ہے, ہر وقت جو اپنا
لوگوں کو تعارف کرواتا ہے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. اور پھر ایک جگہ خداوند کہتے ہیں کہ اللہ کو میں آئی ایم اللہ اور یو کین کال می الرحمن. So in that ayat, میں paraphrase کر رہی ہوں, in that ayat Allah subhanahu wa ta'ala when he is introducing himself, he is either calling himself Allah or he is calling him Rahman. وہ کوئی اور نام نہیں استعمال کر رہا اپنا کہ میں قہار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, منتقم بھی ہوں. ان ناموں کو آپ نہیں دیکھیں گے اس طرح سے ویری کیجولی یوز. لیکن ایک نام جو بار بار خداوند استعمال کرتے ہیں وہ رحمان اور رحیم. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی لمٹ نہیں ہے, رحمان ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اٹس انکنڈیشنل. ٹھیک ہے, رحمان کا جو صیغہ ہے عربک میں وہ ایک انفینٹ میننگ ہے اس کا, ایک انفینٹ. اب انفینٹ کو اگر آپ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر لمیٹیشن میں ہوتی ہے تو اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ایک لمیٹیشن باؤنڈری میں ہوتی ہے وہ چیز, تو وہاں وہ اینڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد thing number 2 starts, right? When thing number 1 ends, thing number 2 starts. But when something is infinite, that thing does not end so that thing number 2 will start. اسی لیے خدا بندہ کہتے ہیں کہ میں واحد ہوں, احد ہوں, I am infinite and I am one. Because اگر کوئی چیز only one ہے تو وہ انفینٹ ہونا لازم ہے, کیونکہ وہ کہیں اینڈ ہی نہیں ہو رہی, وہ انفینٹ ہے. تو وہ توحیدی کانسیپٹ ہے ہمارا ایک, کہ خدا ایک ہے اور خدا لازوال ہے اور خدا انفینٹ ہے. تو اس کی مرسی بھی انفینٹ ہے. اگر اس کی مرسی کی کوئی اینڈ نہیں ہے تو اس کی مرسی وہاں اینڈ نہیں ہوتی جہاں میرے گناہ شروع ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے گناہ جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں اس کی مرسی اینڈ ہو جاتی ہے تو میں خدا میں ایک لیک ڈال رہی ہوں. there is something missing in God. کہاں ایک اینڈ آ رہا ہے. خدا کہہ رہے کہ میں رحمان ہوں, میری مرسی میں اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ایک ماں چھوٹے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہے. اللہ کہہ رہے کہ میں 70 مدرز سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہوں, وہ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے. تو اس بات کو اور جو سارا جہنم کا کانسیپٹ ہے قرآن میں, اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ایک درود پڑھ لیں. اچھا, اب اس کو ہم کیسے دیکھیں گے, ہم اس کو ایک انالوجی سے انڈرسٹینڈ کریں گے. اور وہ انالوجی یہ ہے کہ ہم مدرز ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے, اور ہم بہت سی دفعہ بہت پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کمزور رہ جائیں گے تو ہم ان کو ٹھوس کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وی وانٹ ٹو فیڈ دیم فوڈ اینڈ وی تھنک بچے چھوٹے رہ جائیں گے, تھن ہو جائیں گے, جو بھی جائیں گے, تو ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اب بچے کو جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں, ہم اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا پلیز آپ کھانا کھا رہے ہیں, اس کے کھانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہم نہ موٹے ہوں گے نہ پتلے ہوں گے بچے کے کھانے سے. بچہ ہی موٹا ہوگا یا بچہ ہی تندرست ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو کھانا کھا لو, تم کھانا کھاؤ گے تو تمہیں ہی مزہ آئے گا, تم بھاگو گے, دوڑو گے, خوش رہو گے, دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کر سکو گے. جیسے کہتے ہیں کہ بھئی صحت 1000 نعمت ہے, تم کھانا کھاؤ گے تو 1000 تم خوشیاں انجوائے کر سکتے ہو. پر اگر تم نے نہیں کھایا, اگر تم نے نخرے کیے, جو بھی کیا, تو تم بیمار ہو جاؤ گے, بخار ہو جائے گا, نزلہ ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ اگر پھر مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا تو وہاں تمہیں ڈرپ لگے گی, انجیکشن لگیں گے, تمہیں تکلیف ہوگی, اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں, تم پلیز کھانا کھا لو. ٹھیک ہے, یہ ایک ہم بچوں کو بہت نیچرل کانسیکوینس والی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ دیر از اے نیچرل کانسیکوینس ٹو دیئر ڈائٹ, جو وہ کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے, اب ماں جو ہے وہ بچے کو وارن کر رہی ہے کہ تم نے اگر اچھا کھانا کھایا تو تمہارے لیے اچھا ہے, تمہیں یہ سب ملے گا, تم برتھ ڈیز میں جا سکتے ہو, تم ڈریس اپ ہو سکتے ہو, تم ریسنگ کر سکتے ہو, یہ تمہارے مزے ہیں, تم خود انجوائے کرو گے. لیکن اگر تم نے نہیں کیا تو نیچرلی تمہیں پھر مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. اٹس اے نیچرل کانسیکوینس. اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں جنت اور جہنم کی ہمیں ڈسکرپشنز ملتی ہیں, وہ ساری ڈسکرپشنز اللہ کی مرسی میں شامل ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں وقت سے پہلے وارن کر رہا ہے کہ تمہاری روح کی ایک نیچر ہے. دیر از اے نیچر, دیر از اے سبسٹنس ٹو یور روح. تمہارے سول کا ایک نیچر ہے. جب تم اپنے سول کی صحیح خیال رکھو گے, نشو نما کرو گے, جو غذا اس کو ضرورت ہے وہ دو گے, تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ تم یو ول بی ان اے گڈ اسٹیٹ, یو ول بی ایبل ٹو انجوائے گڈ تھنگس. ٹھیک ہے, لیکن اگر تم نے اس کو ابیوز کیا, تم نے روح کے نیچر کو
ویلیو نہیں دی, تم نے اس کو آنر نہیں کیا اپنے روح کے نیچر کو, تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی. جس طرح اگر جسم کے ساتھ زیادتی کرو گے, سگریٹ پیو گے تو لنگ کینسر اور اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے روح کا خیال نہیں رکھا, آپ نے غیبت کری, آپ نے دل میں حسد رکھا, آپ نے جیلسیز رکھی, تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہونا ہے. اور وہ پھر قرآن میں خدا بندہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارم لیس ورلڈ ہے, جو یہ دنیا سے آگے جو ورلڈز ہیں, ان کی سینسیشنز, ان کی ریالٹیز آر فارملیس. They are not part of a material world. So they cannot be expressed through form. They cannot be expressed entirely through the words used in the Quran. اس لیے خدا نے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے, ان کو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ڈسکرپشنز دی ہیں کہ وہاں اس طرح آگ ہوگی اور اس طرح درخت ہوں گے اور اس طرح سے ہوگا, کیونکہ مینٹلی ہیومن مائنڈ کی ناٹ conceptualize things from the formless world. جیسے میں آپ کو بولوں, can you see what love looks like? The feeling love in your heart, is there a form to it? We don't have a form for it. We can't say yes, love looks like, I don't know what it looks like, right? If I say, do you know what jealousy looks like? No, jealousy transmuted into an action looks like an aggressive behavior, harmful behavior. Love transmuting into an action looks like maybe giving roses or hearts or things, but love itself cannot be seen. It cannot be made into a form. اس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو کنسیپچلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری ریالٹیز دوسری دنیا کی, فارملیس دنیا کی, وہ ریالٹیز برین کنسیپچلائز نہیں کر سکتا. کیونکہ ان ریالٹیز کو ہمارا برین کنسیپچلائز نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کی بہت امیجنیٹیو اور ڈسکرپٹیو فیل جو ہے نا, وہ ڈسکرپشنز قرآن میں ہمیں دیے کہ جہنم ایسی ہوگی اور جنت ایسے ہوگی. آپ خود ہی دیکھیں نا کہ بہت سی دفعہ جب ہم بالکل جل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, we go through these emotions and feelings, تو ہم کہتے ہیں آج تو میرے نا دل میں آگ لگی ہوئی. ہم اس طرح کے ایکسپریشنز یوز کرتے ہیں. ایکچوئل میں آگ نہیں لگی ہوئی ہوتی, لیکن وہ ہم نے خود ہی اپنی ایک جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے, and we can experience it. This is exactly what is going on in the Quran. تو قرآن میں جو پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا اپنی رحمانیت میں, اپنی مرسی میں, اپنے کنسرن میں, اپنی محبت میں اپنے اب کو وارن کر رہا ہے. دیکھو تمہاری روح کا ایک نیچر ہے, اگر تم نے اس کے کاز اینڈ افیکٹس کو ویلیو نہیں کرا, اگر تم نے اس کی غذا کا خیال نہیں رکھا, اگر تم نے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا, تو پھر یہ ہوگا کہ تمہاری اپنی ہی روح خود سے سفر کرے گی. اگر ہم نے روزانہ اپنے انر ورلڈ کا جائزہ نہیں لیا, جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم رات میں بیٹھ کے محاسبہ کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں اماموں کی حدیثوں میں ملتا ہے. سائیکالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ جرنلنگ کیا کریں, گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں, اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں, اپنے اسٹرگلس کو لکھیں. یہ ایک ہی چیز ہے ساری, لیکن وہ سائیکالوجی میں کوئی اور ٹرم دے رہے ہیں اس کو, اور اس کو اسپرچویلٹی میں کوئی اور ٹرم دے رہے ہیں, اسلام اس کو کوئی اور ٹرم دے رہا ہے. لیکن وہ ساری چیز ایک ہی ہے کہ آپ رات میں بیٹھ جائیں, دن میں صبح اٹھ جائیں, اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیں اور پھر لکھنا شروع کریں کہ کیا ہو رہا ہے اندر, کیوں یہ بوجھل محسوس ہو رہا ہے مجھے, کیا میں نے کسی کے بارے میں برا سوچا ہے دل میں, یا میرے دل میں کوئی خلش ہے, میرے دل میں کوئی غصہ ہے کسی کے لیے, کیا میں خدا سے ناراض ہوں کسی وجہ سے. بہت سی دفعہ ہماری لائف میں ٹریجڈیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو اللہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے. جب ہم اس سے بات کریں گے تو وہ پھر ہمارے دل میں ہمیں جواب دیتا ہے, وہ تو محبت کرتا ہے ماں کی طرح, right? So we have to develop this bond with Allah subhanahu wa ta'ala, which is a bond of love. He is constantly reminding us of his love. He's constantly reminding of his Rahmaniya and Rahimiya. He's constantly saying, I'm like your mother. And who are the best of mothers? The mothers جن کے پاس بچے بغیر ہچکچائے فوراً اپنے دل کی بات جا کے کر لیتے ہیں. جب وہ بچے ڈاؤن ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں, تو ان کو they want a hug from their moms. That's how we need to have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. جبکہ ہم 5 دفعہ جب نماز پہ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسپرنگ آف فریش واٹر ہو جائے جس کو پی کے ہم فریش ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے اتنا ڈریں اور اتنا دور بھاگ جائیں کہ جب ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں, محاسبہ کریں کہ میرے دن میں یہ میرے سے 10 غلطیاں ہو گئی, میں نے کسی کو ڈانٹ دیا, میں نے منہ بنا دیا, میں نے کسی کی غیبت کر دی, اس کے بعد ہم اللہ سے میلوں دور بھاگ جائیں کہ اللہ تو ہمیں پنش کر دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا, تو یہاں سے تو ہم آ ہی نہیں سکتے.
اسی لیے ان کانسیپٹ کو درست کرنا ضروری ہے کہ جہنم کی کریشن ہمارے اپنے ہاتھوں میں. اللہ تو ہمیں محبت کرنے کے لیے موجود ہے, ہمارے لیے انکریج کرنے کے لیے موجود ہے. وہ کہتے ہیں میرے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, ہمیشہ سے کھلا ہے. So we have to develop this very close intimate relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن وہ اس وقت تک کریٹ ہو نہیں سکتی اگر میری اوپینین خدا کے بارے میں محبت والی اوپینین نہیں ہوگی. اگر میرے دماغ میں خدا بندہ ایک بہت ڈراؤنی سی چیز ہے جس سے مجھے ڈرنا ہے, تو میں اس سے قریب تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ بچوں کو دیکھ لیں, اسکول میں ٹیچرز ہوتی ہیں جو ڈانٹتی ہیں, جو پنش کرتی ہیں, بچوں ان سے پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کے قریب ہی نہیں جاتے. حق کرنا تو دور کی بات, اور دل کی بات تو کبھی بھی نہیں بولیں گے. انسان کی فطرت ہے نا, انسان سے جو محبت کرتا ہے, جو مسکراتا ہے, جو اس کا خیال رکھتا ہے, جو برے وقت میں اس کے کام آتا ہے. جب انسان گہرائی میں گر جائے, اندھیروں میں پھنس جائے, اپنی برائیوں میں ٹوٹ جائے, تو پھر جو دوست اس کو گلے لگاتا ہے وہ اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا وہ دوست ہے جو ہمارے سب سے بدترین لمحوں میں ہمارا ساتھی ہونا چاہیے ہر وقت. اور یہ میں نے اپنے دوسرے ڈسکشنز میں ان چیزوں کو بہت گہرائی میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ کی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم مینٹل النیسز اور نفسیاتی پرابلم سے فیتھ کے تھرو دور رہ سکتے ہیں. کہ ہمارا خداوند تعالیٰ میں یقین, اس کے ساتھ لگاؤ, اس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی جب ہم اس کا اچھی اوپینین رکھیں گے خدا کی, حسن ظن باللہ, ہیونگ اے گڈ اوپینین آف گاڈ. جب ہم اس کی اچھی اوپینین رکھیں گے تو پھر ہم اس کے بہت قریب چلے جائیں گے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کریں, ان چیزوں کا جائزہ لیں, ایسے سوال اٹھائیں جس کے بعد ہماری نظروں سے وہ پردے اٹھ جائیں, جس کے بعد ہم اس کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. ایک درود پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. میں گلٹ کو تھوڑا سا اینالائز کرنا چاہ رہی تھی, لیکن وہ آئی تھنک تمہید باندھنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا مجھے. گلٹ کے بارے میں مجھے یہ بتانا ہے کہ فرسٹ آف آل تو ہماری ادھر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ اللہ ہمیں ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے, اور جہنم جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو لاٹ آف پیپل سے اٹس لائک اے اسکول, جہاں پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے اندر جو خامیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹریننگ سے آپ کو دور کر دے گا, آپ سے وہ برائیوں کو دور کر دے گا تاکہ ہم ایونچولی جنت میں جا سکیں. یہ بہت ہمارے جو مسٹیکس ہوتے ہیں, جو ہمارے بہت گہرائی میں جو عرفانی تفاسیر کرتے ہیں قرآن کی, وہ ہمیں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگز بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہم سے برائیوں کو دور کر کے ایونچولی ہمیں جنت کے راستے پہ ہی ڈالنا چاہتا ہے. وہ ہمیں فیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, جس طرح ایک ماں بچے کو فیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو گلٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ گلٹ ہمارے اندر وہ فیلنگ ہے جو ایک الارم کی طرح بجتی رہتی ہے اگر ہم نے کوئی غلطی کری ہے یا ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے. تو اٹس اے ویری ہیلتھی انر فیلنگ وچ از لائک اے کمپس, اٹ برنگز اس بیک ٹو آور گڈنس. اچھا, جب ہم غلطی کریں گے اور ہمارے اندر گلٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو سدھار دیں گے, رائٹ. ہم بولیں گے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دو, میں آپ کا یہ نقصان کیسے پورا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کسی کو گالی دے دی فرض کریں غصے میں, تو ہم سوری بولیں گے, اس کو بدلے میں اچھے لفظ بولیں گے, اس کی تعریف کریں گے, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھے سے کر دو. پھر ہم اس کے ساتھ کوئی اس کو گفٹ دے سکتے ہیں, اس کو منا سکتے ہیں, کارڈ بنا کے دے سکتے ہیں, جو اس طرح سے ہم اس کا خمیازہ پورا کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور فیلنگ ہوتی ہے جو ہوتی ہے شیم کی فیلنگ. تو ہمیں ان دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا ہے. گلٹ وہ فیلنگ ہے جو ایکشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ میں نے غلط کام کیا, مجھے اس کو درست کرنا ہے, اس کو سوری بولنے میں بھی ہمیں دیر نہیں لگتی اور ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں, ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن شیم وہ فیلنگ ہے جو ایکشن سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی, وہ ہماری اپنی سیلف ورڈ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک بری انسان ہوں. جب میں یہ سوچوں گی کہ میں ایک بری انسان ہوں, not that my action was bad, but me as a person, I am bad, I'm not worthy, I'm pathetic, I am bad, you know, ایک internal critique ہمارا چل رہا ہوتا ہے جو کہہ رہتا ہے I'm a bad person, I'm a bad person. اس میں یہ ہوگا کہ آپ پھر معافی مانگنے سے کترائیں گے
کیونکہ اگر آپ نے معافی مانگی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ یو آر اے ویری بیڈ پرسن، بیکاز دس از آر اسٹیٹ آف مائنڈ. میں اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہی ہوں کہ شیم از اے اسٹیٹ آف مائنڈ جہاں ہم اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم معافی بھی نہیں مانگنا چاہتے، کیونکہ ہم اگر معافی مانگیں گے تو پھر ہم دوسروں کی نظروں میں اور اپنی نظروں میں گر جائیں گے، اور پھر کوئی ایسا ایکشن بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس کے کرنے سے ہم کوئی بہتر انسان بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو گلٹ اور شیم کی فیلنگز میں فرق ہے. اور شیم اس وقت ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ خدا کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو خدا کی محبت کے لائق نہیں سمجھتا، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا برا انسان ہو گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے گا تو خدا اس کو نہ معاف کرے گا، نہ اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے، نہ اس کو اللہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ بہت برا انسان ہے. اگر میں انٹرنزکلی اپنے آپ کو اتنا برا سمجھوں گی تو میں بولوں گی کہ اب میرے اندر بہتری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے واپسی کا، اور وہ بن جائے گا ڈپریشن اور مایوسی. دیٹ از وائی شیم از اے فیلنگ which creates a block between us and God. شیم کی وجہ سے ہم خدا کی طرف واپس آنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لائق نہیں سمجھتے. لیکن گلٹ وہ فیلنگ ہے جس کو ایکنالج کر کے ہم اپنی غلطیوں کو درست کر کے واپس ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں بیٹھ کے جب محاسبہ کرنا ہے اپنے انر ورلڈ کا، تو ہمیں ان چیزوں کو گہرائی سے اس کی ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا ہے کہ میرے اندر اس وقت کون سی فیلنگز ہیں، اینڈ ٹو separate guilt from shame and then take the right steps towards a journey where we can start experiencing Allah's love to the extent کہ ہم اپنے اندر اپنے دلوں میں ایک ٹرانسفارمیشن محسوس کرنا شروع کر دیں. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب میرا وقت بھی آئی تھنک زیادہ ہو چکا ہے، تو میں مصائب کی طرف آنا چاہوں گی. اور مجھ سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھوں. تو امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں وہ ہمارے بس میں تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی بھی جسٹس کر سکیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ مولا حسین کے ان آخری لمحوں میں جو فیتھ، جو کنیکشن، جو خدا سے لگاؤ، جو ہمیں ایمان کے درجات نظر آتے ہیں، وہ شاید اولیاء اور عرفاء کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی دیکھ سکتا تو روح کی دنیا میں شاید عید ہو گئی ہوتی، کہ خدا نے امام حسین کے مقامات اتنے اونچے کر دیے کہ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین کو کوئی خوف نہیں نظر آ رہا ہمیں. ایک ہوتا ہے انسان کے اندرونی حالات، ایک ہوتے ہیں انسان کے باہر کے حالات. جس انسان کا خدا سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر باہر کچھ بھی ہو رہا ہو اندر سے وہ پرسکون ہوتا ہے. اس کو خدا کی مدد میں، اس کی خدا کی محبت میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پھر ڈگمگاتا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب باہر ہمارے اوپر کوئی آفتیں آنا شروع ہوتی ہیں تو ہم کانسٹنٹلی اس ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں کہ شاید اب خدا ہم سے محبت نہیں کرتا، شاید خدا نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ میں نے کوئی غلط کام کیا تھا، شاید میں خدا کی محبت کے لائق نہیں ہوں. ایسا کوئی بھی خیال ہمیں کربلا میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ایمان کے وہ درجات تھے، خدا سے وہ کنیکشن تھی کہ خدا کی محبت، اس کی رحمانیت میں امام حسین کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم خدا کے رحم کے لائق تو کبھی بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ہم ناقص ہیں. ہیومن بینگز آر فل آف فلاز، وی آر امپرفیکٹ. لیکن اس کی مرسی ہمیں اس لیے سراؤنڈ کرتی ہے کیونکہ وہ ایسا خدا ہے کہ اس کی مرسی ہمیں کبھی چھوڑتی نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر فضل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم اس کے فضل کے لائق ہیں. تو امام حسین کے آخری لمحات جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب خیمے خالی ہو چکے ہیں اور امام حسین سب سے الوداع کر رہے ہیں، اور بیماری کربلا کا ایک ملاقات ہوتی ہے امام کی امام سجاد سے خیمے میں. امام فرماتے ہیں کہ اب مجھے اجازت دیجیے علی زین العابدین. تو وہ فرماتے ہیں کہ
کیا ہمارے علاوہ اب اور کوئی باقی نہیں رہا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جبکہ خیموں میں کوئی مرد بھی باقی نہیں ہے، امام حسین بڑے پرسکون لہجے میں ان کو کہتے ہیں کہ اب تمہارے اور ہمارے بنا اب اور کوئی مرد یہاں باقی نہیں۔ پھر ہم بی بی زینب کو دیکھتے ہیں، امام حسین بی بی زینب کے بازوں کے بوسے لیتے ہیں اور بی بی زینب امام حسین کے گلے کے بوسے لیتی ہیں۔ اتنا مشکل وقت ہوگا وہ بھائی اور بہن کا کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہے، اور پتہ ہے کہ اب ملاقات واپس نہیں ہو پائے گی، اور ان عورتوں کے توکل کا معیار دیکھیے کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ اب والی و وارث سب جا چکے، لیکن ان کا سربراہ صرف اور صرف خدا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، لیکن خدا کی خاطر ان کے ایمان کے درجات بلند ہیں۔ امام حسین جب خیموں سے نکلتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام جب جھک کے دیکھتے ہیں تو ایک ننھی سی سکینہ گھوڑوں کے پاؤں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، نا میرے بابا کو مت لے جاؤ، جو بھی میدان میں گیا وہ پھر واپس نہیں آیا۔ امام حسین چھوٹی سی سکینہ کو اتر کر اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، سینے پہ لٹاتے ہیں۔ بیٹی کو آخری مرتبہ اپنے سینے پر سکون ملتا ہے، بابا کے سینے پر سکون ملتا ہے، کی آنکھ لگتی ہے۔ آپ میں سکینہ دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہے اور چونک کے اٹھ جاتی ہے کہ اب میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ چھوٹی سی سکینہ بھی خدا کے عشق میں اپنے بابا کو خداحافظ کہنے کو تیار ہے۔ امام حسین کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اتنی چھوٹی سی سکینہ کو امام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں کہوں گی مولا آپ کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں گے، اس کے گالوں پر تماچے لگیں گے، مولا آپ نے ہر چیز برداشت کر لی۔ امام حسین میدان کربلا میں لڑتے جاتے ہیں، ایسے وار کرتے ہیں کہ اشکیار گھبرانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ غیب سے آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، خدا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ پھر وہ گھڑی آتی ہے کہ رسول کے حال میں اس پیاری نوازے کے گلے کو بدترین طریقے سے جدا کیا جاتا ہے۔ زوروں سے گھوڑے دوڑائے گئے، ڈھول بجائے گئے۔ یہ رسول کی حال تھی جس کے بچے ڈرتے رہے خوف سے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ناقص ہاتھ خدا بندہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم تیرے سامنے جھک سکے مالک۔ اپنی انانیت کو دور کر کے خدا بندہ ہمیں اپنا برگزیدہ انتصار بندہ بنا دے۔ خدا بندہ ہمیں وہ سکھا دے جو ایک اب کا حق ہوتا ہے اپنے مالک کے سامنے۔ خدا را ہم تجھ سے وہ دعا مانگتے ہیں جس کی ہم لائق نہیں، مالک صرف تو دینے والا ہے۔ خدا را بہت سی دفعہ ہم چل کے نہیں آ پاتے، ہم کمزور ہیں، خدا تو ہماری مدد کو آ جا۔ مالک دنیا میں بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، بہت بیماریاں ہیں۔ Oh Allah, bring healing to this aching world, this world that is in pain, Ya Allah.
Oh Allah, we put our hands together to pray for the recent reappearance of the last Savior, Imam Mahdi Jallallahu Ta'ala Faraja. اور ہاں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی سورہ فاتحہ کی اور تمام مرحومین کی. سلوہ کی فیملی میں ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن آپ لوگ نیت سے ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیں, اور تمام شہدائے کربلا کی جانیں کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا حسین ماتم حسین.